عزیزوں صاحب و بھائیوں، عوام ہم بھیڑ بکریوں کی طرز پہ ہیں، ہم بھیڑ بکریوں کی صورت میں ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے عمراء جو تھے وہ ایک طرح کے ہمارے چرواہے تھے، انہوں نے ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ آج وہ گو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، گو آج حکومت کر رہے ہیں، لیکن جو انہیں مدافعت کرنی تھی، دفاع کرنا تھا، حفاظت کرنی تھی، آج وہ نہیں کر رہے۔ لیکن کم از کم ہمیں چاہیے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے گربانوں میں جھانک کے اپنی اصلاح خود کریں اور چھوڑ دیں ان کے اوپر تنقید کرنا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، دوسروں پہ تنقید نہ کریں، اپنے اپنے من میں ڈوب کے اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ کم از کم ہم جو ہمارا حق ایک دوسرے کے اوپر ہے، کم از کم ہم ہی کسی کی کلی کو نہ چلائیں، ہم ہی کسی کے آشیانے کو نہ چلائیں، ہم ہی کسی کو تانگ نہ کریں۔ ذرا یہ مقصد ہے وطن عزیز پاکستان کا، یہ منشور ہے پاکستان کا۔ اس پاکستان کو بنایا اس لیے تھا کہ ہم یہاں امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے، عبادت و ریاضت میں محو اور مصروف رہیں گے۔ یہ وطن تو بنایا تھا اس لیے، لیکن آج افسوس یہ اس کا مقصد، اس کا منشور آج بدل دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے جتنی کیپیسٹی، جتنی پاور، گنجائش ہماری ہے، ہم اپنے منشور کو زندہ کریں، ہم اپنے نظریات اور افکار کو دیکھ کے چلیں۔ اگر جو جتنی محنت کریں گے اور اس منشور کو دیکھ کے اس کلمہ طیبہ مقصد پاکستان لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، اگر اس تقاضے کو دیکھ کے اگر عمل کریں گے، چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کریم کی عطا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کریم اسے ہر شر سے، فتنے سے اسے محفوظ فرمائے، اس میں رہنے کا ثبوت پیش کریں، اس میں رہنے کا ثبوت پیش کریں۔ آج ہی وہ ایک میڈیا کے اوپر ایک کلپ تھا، وہ کسی بڑے دلدار نے، بڑے دل سوز بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے پاکستان، تجھے چلانے والوں سے ہمیں ہزار شکوے ہیں، اے پاکستان تجھے چلانے والوں سے ہمیں ہزار شکوے ہیں، لیکن اے وطن ہم تجھ سے بڑا بے پناہ پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا وطن